بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اس وقت وہ کہاں ہے؟ کون اس کو تلاش کر پائے گا؟ تابوت سکینہ کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جنت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ سرکار کے پاس رہا، پھر آپ کی اولاد میں چلا گیا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد میں یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں سے ان کی کثرت اور ان کی شوکت کو دیکھ کر سہم جاتے تھے، ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگ جاتے تھے، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا ساماں پیدا ہو جاتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ بہت زیادہ رحمتیں جو ہیں اس صندوق کی وجہ سے ان کو حاصل تھی۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں، بے غیرتیوں میں اور کمینگیوں میں ملوث ہوتے گئے، اپنے انبیاء علیہ السلام کا اور نیک لوگوں کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، اور ان لوگوں میں معاصی اور طغیانی اور سرکشی کا دورہ ہو گیا، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے لگے، تو ان کی بد اعمالیوں اور بد چلنیوں اور ان کی نحوست کی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر بہت برا اثر ہوا کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر جو ہیں وہ بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت والا صندوق ہے اور اس کی بے ادبی کی وجہ سے ہم پر عذاب آن پڑا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پر رضامند ہو گئے۔ یہ تفسیر ساوی کا حوالہ ہے، اور تفسیر روح البیان کے اندر یہ جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے یہ موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ اور ان سے بنی اسرائیلیوں سے ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہ السلام کی ترکے کی، اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، یعنی فرشتوں نے اپنے سروں پر اس
صندوق کو اٹھا کر اپنے سروں کا تاج بنایا ہوا ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مقدس صندوق میں ہے کون کون سی چیزیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ان کی مقدس جوتیاں، اور ہارون علیہ السلام کا عمامہ، وہ ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی انگوٹھی بھی بعد میں اس میں رکھ دی گئی۔ تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ منو سلوا، اور اس کے علاوہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ جو ہیں یہ سب سامان تھے۔ یہ تفسیر روح البیان میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت داؤد نبی علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگایا جاتا تھا جس کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نبی علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس وقت اس جگہ پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر، آپ کے اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور اس کو آگ لگا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، اور نہ ہی تابوت سکینہ کے بارے میں کسی کو خبر ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بہت ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ ایک قیاس اور ایک تھیوری یہ ہے کہ اس وقت یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے جاتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا، اور بعد میں بخت نصر نے اس کو اجاڑ دیا تھا۔ اس کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھیوری بائبل کے ماہر آثار قدیمہ ریڈ میر مارشل نے 1996 میں پیش کی تھی کہ تابوت سکینہ یہاں پر ہے سلیمان علیہ السلام کے محل میں۔ اس نے اس کے بارے میں بہت سے دلائل بھی دیے جن کو آپ انٹرنیٹ پر بآسانی تلاش کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں اور بہت سے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر ہی دفن ہے، یہ ماہرین کہتے ہیں کہ ذرا زیادہ کلیئر اور انصاف کے زیادہ قریب بات لگتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ UK کے اندر اس کی تلاش کی جائے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے اندر اس کی تلاش کی جائے، کوئی کچھ کہہ رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہیں۔ جس دن یہ تابوت ان لوگوں کو مل جائے گا، یہودی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، لیکن ہماری اطلاعات جیسے کہ حضرت امام برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی العشاء میں نقل فرمایا ہے، اور دیگر محدثین اکرام نے بھی، کہ تابوت سکینہ کہاں ہے کس کو معلوم ہوگا؟ یہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے ایک کرامت ہوگی کہ آپ پر انکشاف ہو جائے گا، یعنی کشف کے ذریعے آپ کو بتایا جائے گا کہ تابوت سکینہ جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہیں۔ آپ جائیں گے، اس کو تلاش کریں گے، اور
الحمدللہ آپ کو تابوت سکینہ مل جائے گا۔ پھر آپ تابوت سکینہ کو لا کر بیت المقدس شریف میں رکھیں گے۔ پھر یہودی اور عیسائی وہاں پر آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے کہ ہمارا تابوت سکینہ مل گیا، اور کثرت سے یہودی جو ہیں وہ تابوت سکینہ کی زیارت کر کے خوش ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ کرامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں گی۔ تو وہ کہیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اسلام جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، جس کی ترویج اس وقت امام مہدی کر رہی، وہ سچا دین ہے۔ لہٰذا بہت کثرت سے یہودی جو ہیں وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیں گے۔